الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ واتقوا اللہ لعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اسلام مسلمانوں پر اس بات کو فرض کرتا ہے، مسلمانوں پر یہ بات فرض ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں اسلام اور اس کے نام کو عزت و شوکت اپنی طرف سے جتنی فراہم کر سکتے ہیں کریں۔ کسی ایسی جگہ رہنا جہاں مسلمان کی مسائل میں اور مسلمانوں کی کوششوں میں اسلام کو عزت اور شوکت دینی نہ ہو، وہ جائز ہی نہیں، وہاں رہنا بھی جائز نہیں۔ وہاں سے ہجرت ضروری ہو جاتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہیں، یہ تو نہیں کہ جو وہاں غیر مسلم ہیں ان کو زور سے مسلمان کریں، یہ تو ناجائز ہے۔ کسی کو جبراً عقیدہ بدلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام کو وہ قوت اور شوکت حاصل رہے کہ اس کا نام اونچا ہو۔ جہاں مسلمان اس کے لیے کوشش نہ کریں وہاں رہنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں مستضعفین کی زندگی، اس کو کہتے ہیں مستضعفین کی زندگی، کہ کمزور پنے کی زندگی بسر کرنا۔ اسلام کمزور پنے کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان اپنی ہمت کے مطابق جہاں بھی ہوں کوشش کریں کہ اسلام کے نام کو، اسلام کے کام کو، اسلام کے نام کو اور اسلام کے کام کو عزت اور شوکت مہیا کریں۔ جہاں یہ شوکت نہیں وہاں کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے بارے میں ایک پروپیگنڈا غلط طور پر چلا رہا ہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد قوم کا نام ہے، اور انہوں نے ابتدا میں جنگ بدر اس طرح لڑی کہ ایک قافلہ قریش مکہ کا قافلہ، رؤسائے مکہ کا قافلہ شام سے چلا رہا تھا مکہ کی طرف، اور مسلمانوں نے رستے میں اس پر تجارتی قافلے پر حملہ کر کے مال لوٹ لیا۔ یہ تو لٹیروں کی ایک جماعت ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو ان غیر مسلمین کے حلقوں میں ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی جنگ بدر کا ذکر آتا ہے برسر عام وہ کہتے ہیں، اور اورینٹل لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کیا تھا جو تجارت کا سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو یہ جانیں، جاننے کی کوشش کریں کہ جیسا میں نے غالباً تراویح کے موقع پر کسی وقت یہاں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا اس طرف کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں خدا کا نام لیتے تھے اور خدا کا پیغام دیتے تھے، لیکن وہ اور مسلمان ایک اچھی خاصی تعداد میں ہو گئے لیکن لڑے نہیں۔ اگر یہ دہشت گرد قوم ہوتی تو جس کے افراد اتنے بڑھتے جائیں کہیں نہ کہیں لڑائی بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، 13 سال میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی اس کے متعلق اتنی بات ذہن میں رکھیے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے تھے، پیچھے کوئی طاقت، فوجی طاقت، کوئی برادری کی طاقت، کوئی فوجی طاقت، برادری کی طاقت اور کوئی دولت کی طاقت پیچھے کوئی نہیں تھی، صرف ایک یتیم خدا کے نام کی آواز دے رہا ہے۔ لیکن 13 سال آپ نے جو خدا کے نام کی آواز دی اور دنیوی طور پر قوت اور طاقت کا کوئی سہارا نہیں، تو آپ نے کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس میں ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ایک کی آواز میں؟ کیا کسی یتیم کی آواز میں جس کے پیچھے کوئی سہارا نہ ہو، پیچھے کوئی طاقت نہ ہو، کوئی فوجی طاقت نہ ہو، کسی ملک سے ساز باز نہ ہو، کسی بیرونی امداد کی امید نہ ہو، کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ اگر مسلمان نوجوان وہ ڈیولپمنٹ یاد رکھیں تو یہ اعتراض کہ مسلمان یہ دہشت گردی سے آگے چلے ہیں خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اس وقت ایمان لانے والے کس قوت اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں؟ سب سے پہلے میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، حضور کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو ذر غفاری مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، حضور نے جب خدا کے نام کی آواز دی، تو جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان میں مکہ کا یہ مسافر ابو ذر غفاری بھی تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 5ویں یا 6 مسلمان تھے۔ جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ان میں ابو ذر غفاری 5ویں 6 درجے میں مسلمان ہیں۔ تو جب آپ مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اس کے بعد آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو حضور کا پتہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور دعویٰ اسلام اور اعلان توحید کا ذکر کیا، تو غفارہ کا قبیلہ جو تھا آدھا مسلمان ہو گیا ابو ذر غفاری کے ہاتھ پر۔ یعنی پورے کا پورا قبیلہ جو ہے اس میں سے آدھے جو ہیں وہ اسی وقت مسلمان ہو جائیں۔ یہ سچائی کی آواز کے سوا اور کس کا ثمرہ ہو سکتا ہے کہ جو اعلان کرنے والا ہے وہ ایک یتیم ہے، اس کے ساتھ کوئی دنیوی بہار نہیں اور کوئی دنیوی طاقت نہیں، اور جو ایمان لانے والا ہے وہ بھی مسافر غفارہ سے آیا ہوا اور 5 اور 6 درجے میں مسلمان ہوتا ہے، اور جا کر جب وہ پیغام دیتا ہے تو آدھا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اتنی جلدی خود مکہ میں بھی اسلام اتنی جلدی نہیں پھیلا جتنا وہاں جا کے پھیلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہی ابو ذر غفاری پھر اپنے قبیلے سے نکل کر حضور کے پاس آ کر ہم مجلس ہو گیا اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ منورہ میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس نے مکہ میں قبول کیا بطور مسافر کے، اور پھر اس کی آواز میں یہ اثر ہوا کہ آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا، تو مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور جب مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ پر مظالم ہو رہے تھے، قریش جو تھے شدائد کر رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی تھی اور بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو اسی مکہ میں پہلے مسلمان جو اپنی جگہ بہت مجبور ہوئے، بہت پریشان ہوئے، انہوں نے حضور کی اجازت سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی مکہ سے۔ تو پہلی مہم جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئی اس میں 83 یعنی 83 جو تھے وہ مرد اور 18 عورتیں تھیں
جو برسر عام مکہ میں کہتے ہوئے کہ تم ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، ہمیں اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنے نہیں دیتے، ہمیں پریشان کرتے ہو، ہم جاتے ہیں. تو باہر جانا، ہجرت کرنا اور چھوڑنا یہ لڑنے والوں کا کام ہوتا ہے یا بھاگنا جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہوتا ہے؟ بھاگنا جان بچانے کے لیے ہوتا ہے، لڑنے کے لیے تو نہیں. اگر مسلمان قوم اپنی ابتدا میں لڑنے والی قوم اور دہشت گرد قوم ہوتی، مقابلے میں آنے والی ہوتی، تو وہ حبشہ ہجرت کرنے کی بجائے یہیں کسی گوشے میں تو لڑے ہوتے، کہیں تو انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہوتا. لیکن مسلمانوں نے کہیں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا. جس وقت اعلان کیا ہجرت کا کہ ہم حبشہ ہجرت کر جائیں گے، یہ جو مدینہ کو ہجرت ہوئی ہے تو بہت بعد میں ہوئی ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہجرت کرنے کے لیے نکل جائیں گے یہاں سے. تو میں نے عرض کی کہ مسلمانوں کی مہم جو مکہ سے نکلی اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں. وہ چلے گئے اور پھر جہاں وہ گئے وہاں حبشی یعنی حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنی تھی تو وہاں کا بادشاہ وہ خود حبشی تھا، عیسائی تھا. وہاں جا کر ان مسلمانوں نے جو اس کے دربار میں تقریر کی اور حضور کا تعارف کرایا تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ خود مسلمان ہو گیا. لیکن اتنی کمزوری رہی کہ جب اسے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو دیکھا کہ اس کے درباری اور بڑے بڑے رؤساء جو ہیں، افسر جو ہیں اور جو فوجی ہیں وہ اس سے خوش نہیں. تو اس نے یہ سمجھا کہ اب اگر میں مسلمانوں کے ساتھ چلا گیا تو ملک یہ سنبھال لیں گے، ہمیں کہیں اور ہجرت کرنی پڑے گی. تو اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اسے پوری تصدیق اور تائید کر دی. اور پھر اس کا وہ بادشاہ وہ رہا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی رہا تو وہ وہیں آیا تو نہیں، لیکن اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ جب وہ فوت ہوا تو کہاں فوت ہوا؟ حبشہ میں ہی. اس کی فیوچر رائٹس، اس کی جو آخری رسوم ہے وہ کس طرح ادا کی گئی؟ جس طرح حبشہ میں کرتے ہیں. اسلام کے مطابق تو وہاں جنازہ پڑھنے کی کوئی صورت نہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبشی نجاشی کو اتنی عزت دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ مدینہ منورہ میں اس وقت پڑھا جب حضور بھی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور وہ اپنے ملک میں فوت ہو رہا ہے. وہاں جب یہاں اطلاع پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنازہ پڑھا، کیونکہ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے. کچھ مسلمان ادا کر لیں اب کسی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے پھر سارے گناہ گار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. تو جس شخص کی نماز جنازہ اپنے ملک میں نہ ہو، کہیں نہ ہوئی ہو، ادا ہوا ہی نہ، اس کے لیے نماز غائبانہ کی اس طرح صورت ہے کہ غائب طور پر بھی مسلمان پڑھ سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ اس طرح پڑھی کہ چونکہ اس کا جنازہ وہاں پڑھا ہی نہیں گیا تھا. اور لوگوں نے یہاں ایسا رواج بنا لیا ہوا ہے کہ کسی کا جنازہ اپنے شہر میں بھی ہو جائے تو دوسرے کا پڑھتے ہیں. نجاشی کا جنازہ اس لیے پڑھا گیا کہ وہاں اس کا جنازہ ہوا ہی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عزت دی. کیوں عزت دی؟ کہ اس وقت اس نے حضور کے حق میں اتنی بات کہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اور بات میں اتنی تاثیر تھی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا اس وقت کس قائد کا ہونا ہے؟ ایک یتیم جس کے ساتھ کوئی دنیوی بہار نہیں اور دنیوی طاقت نہیں. تو اتنے آدمی وہاں چلے جاتے ہیں. اور جو لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج پر جانے کا بھی موقع دیا ان کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر منا کا مقام ہے. اب تو منا ایک شہر کی طرح آباد ہو جاتا ہے اور اس پہ پوری بہار آ جاتی ہے جب حاجی لوگ جاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں جب کہ آبادی بہت کم تھی، خود عربوں کی اپنی آبادی بھی کم تھی، تو منا ایک دوسرا سہارا
یہ مکہ کے قریب کی ایک دوسری صحرا تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی آواز دیتے ہوئے جب مینا میں پہنچے تو حضور کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک ہی دفعہ مینا کے مقام میں آپ نے جب خدا کا نام لیا اور خدا کے نام کی آواز دی تو اسی وقت 70 مرد جو تھے وہاں مسلمان ہوئے ایک ہی مجلس میں. یہ کبھی انسان سوچتا ہے کہ کیا ایک یتیم کی آواز میں اتنی بڑی تاثیر کہ ایک آواز دی تو 70 ہو گئے, ہجرت کرنے والے 83 ہو گئے, اور ابو ذر غفاری ہو کر گئے تو انہوں نے پھر پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں اگر ذرا بھی یہ لڑنے کا شوق ہوتا یا لڑائی کا جذبہ ہوتا یا طیش میں آنے والے ہوتے تو مکہ مکرمہ میں جب ان پر اتنے شدائد کیے جا رہے تھے اور حضور کو قتل کرنے کے ارادے کیے جا رہے تھے تو کوئی کہیں بھی کوئی لڑائی ہوئی؟ کہیں بھی لڑائی نہیں ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح وہاں سے گئے چھپتے چھپاتے غار میں سہارا لیتے ہوئے کسی کو بتانے کے بغیر. آپ رات کے وقت سفر کرتے اور دن کے وقت نہ, تو ایسی حالت میں جو جائے کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جڑ میں یہ دہشت گردی ہے اور یہ لڑنے والے؟ اگر لڑنے والے ہوتے تو لڑنے والوں نے صرف ان کے ساتھ لڑنا ہے جو تجارت کے لیے شام جا رہے تھے. تو بات یہ سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں جب کبھی یہ آواز آتی ہے کہ یہ ایک دہشت گرد قوم ہے تو میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں سے اور خاص طور پر طالب علموں سے کہ یہ باتیں کتابوں کے حوالوں کی تو نہیں, کتابوں کے حوالے تو علماء جانتے ہیں, جب ضرورت پڑے گی وہ دکھا بھی دیں گے. لیکن آپ کچھ باتیں زبانی اس طرح یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں تاریخ جو گزری اور 13 سال جو گزرے, اس کے جو باتیں میں نے چند آپ کے سامنے بیان کی, ان کو یاد رکھنا کوئی مشکل کام ہے. تو میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام کو اونچا رکھنا, اسلام کی عزت اور شوکت, اسلام کی عزت اور شوکت جو ہے اس کا نام اونچا رکھنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے. اور جہاں مسلمان ایسی زندگی میں ہوں کہ حضور کے نام کو وہ اونچا اور عزت کے ساتھ نہ رکھ سکیں تو انہوں نے مسلمانوں والی زندگی اختیار ہی نہیں کی. آج کل ہم نے یہ دیکھا کہ اگر نوجوانوں کو کہیں کہ تم اسلامی معلومات اور تاریخی معلومات فراہم کرو اور جنگ بدر کے پس منظر جو ہے اس کو پوری طرح سمجھو, جب ان کو کہا جائے تو اول اس بات کو سنتے نہیں. اب میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کے طور پر اٹھے, آپ کے ساتھ کوئی دنیوی طاقت نہیں, کوئی دولت کی بہار نہیں, کوئی جائیداد نہیں, اپنی برادری وہ دشمن ہو چکی, بیرونی کسی ملک کا سہارا نہیں, کسی بیرونی دوسرے ملک سے خط و کتابت نہیں, کوئی ساز باز نہیں, باہر کی کوئی طاقت نہیں, کہیں کی کوئی ایڈ نہیں اور گرانٹ نہیں. ایک یتیم کھڑا ہوتا ہے اور وہ 13 سال کے اندر حبشہ کی طرف گئے تو لشکر کا لشکر, مینا میں پہنچے تو لشکر کا لشکر, ابو ذر غفاری کا پیغام وہ لشکر کا لشکر. اتنی جلدی جو اسلام پھیلا اور اس 13 سال میں ایک واقعہ بھی نہیں آیا کہ مسلمان لڑے ہوں. تو مسلمان اگر لڑنے والی قوم ہو تو اس وقت لڑنا تھا نا. تو مسلمان اگلے واقعات جو ہیں اس میں عقل کے ساتھ اتنا بھی نہیں کہتے کہ جو لڑنے والا کو بھی بھاگتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جو وہاں سے نکلے ہیں اور غاروں میں چھپتے چھپتے مدینہ پہنچے ہیں تو لڑنے کے لیے پہنچے ہیں. اسلام کی تاریخ میں اور صحابہ کے مزاج میں لڑنا تھا ہی نہیں. یہ تنگیوں اور مشکلات کو اپنے اوپر ڈالتے تھے, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے, لیکن لڑنے والے یہ نہیں تھے. لیکن مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان خدا کا نام لیں لیکن شوکت اور طاقت قوت وہ ہو قریش کے پاس. تو اسلام اس زندگی کی اجازت نہیں دیتا. نبی پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں اور اپنی ایک خود سلطنت کی بنا رکھیں. کیوں
جب تک کہ مسلمانوں کو یہ سیاسی شوکت اور اسلام کو عزت اور شوکت کے ساتھ آگے تعارف کرانا یہ موقع نہیں ملے گا، وہ اسلام پر بہار نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، لیکن ابھی تک لڑے نہیں، چھپ چھپا کر نکلے۔ حضور نے جب ہجرت کی اور مکہ مکرمہ میں سے آپ نکل کر مدینہ منورہ آ گئے تو کب آئے؟ جب دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جب حضور غار میں تھے ابوبکر صدیق کے ساتھ تو وہ تلاش کرنے والے پیچھے آ رہے تھے۔ جب دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آ گئے تو کیا اندازہ ہے کہ حضور یہ سوچ سکتے تھے کہ ہمیں یہ مدینہ میں امن سے رہنے دیں گے؟ نہیں، حضور کو پورا یقین تھا کہ یہ مدینہ پر حملہ کریں گے، اپنی طاقت فراہم کریں گے اور پھر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ تو مدینہ میں ایک باوقار اور باعزت زندگی کے لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب مدینہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ آیت اتاری کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ اب اجازت ہے کہ تم اپنی قوت اور طاقت کے لیے اگر کوئی تمہیں تمہارے اپنے اس حق سے، بنیادی حق سے محروم کرنا چاہے، اب تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ تو جب تک خدا کی طرف سے وحی نہیں آئی مسلمانوں نے کوئی لڑنے کا قصد نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی آپ نے پورے مدینہ میں جو قبائل تھے، مدینہ میں وہ اس طرح تمدن تو نہیں تھا، کوئی شہر اور سڑکیں ہوں اور کچھ آبادیاں اور بلڈنگ ہوں، وہ لوگ تو خانہ بدوشوں کی ایک زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو ہر میل 8 میل کے فاصلے پر یہ قبیلہ ہے، وہ قبیلہ ہے، وہ قبیلہ ہے، تو قبائل کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طور پر یہ سوچا کہ ان قبائل کے ساتھ ہم معاہدہ کریں کہ اے قبائل، تم اگر ہمارا ساتھ دو، اگر تم ہمارا ساتھ دو تو کوئی بھی تم پر حملہ کرے دوسرا قبیلہ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ہوئے 7 مہینے ہوئے۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو ابھی 7 مہینے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو جوڑنا اور ان کو مرتب کرنا یہ پروگرام بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی حضور نے جہاں بھی اپنے کچھ آدمی بھیجے حالات کی ترتیب کے لیے اور خود نہیں گئے، ان کو کہتے ہیں، ان مہمات کو کہتے ہیں سرایا۔ سرایا یہ سریہ کی جمع ہے۔ تو وہ کچھ سفر تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ترتیب دیے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ان قبیلوں کے پاس جاؤ، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ معاہدے کرو، ان کو امن کا پیغام دو کہ تم ہمارا ساتھ دو، عقیدہ تمہارا جو بھی ہو، لیکن اپنے قبیلے کے تحفظ کے لیے، جان مال کے تحفظ کے لیے تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لڑنے کی اجازت تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اپنا عقیدہ پھیلایا جائے، وہ اس لیے تھی کہ سلطنت مدینہ کو وہ عزت اور شوکت مہیا کی جائے کہ مسلمان ایک باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ کافر جو ہے ان کو بھی کہا گیا تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو۔ اسلام جو ہے وہ اس زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کا حامی نہیں، لیکن امن و امان کا پیغام جو ہے اس میں تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کئی غیر مسلم بھی اس وقت ایمان لانے کے بغیر ہی مسلمانوں کے ساتھ وہ شامل ہوئے اور آپس میں حضور نے مدینہ پہنچ کر خود یہودیوں سے بھی معاہدے کیے۔ سیاسی طور پر اپنی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے اس سے کہا کہ مدینہ منورہ پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن مہمات میں، جن فوجی تحریکات میں اور قبائل میں حضور خود شامل نہیں ہوئے اور آپ نے بھیجا آدمیوں کو، ان کو کہتے ہیں سریہ، اور جس میں آپ خود بھی گئے ان کو کہتے ہیں غزوہ۔ تو جنگ بدر ایک غزوہ ہے جس میں حضور خود ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے 7 ماہ گزرے تھے،
7 ماہ گزرے تھے کہ آپ نے پہلا سریہ نکالا. مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا سریہ ہے. اس کا امیر حضور نے حضرت حمزہ کو بنایا. حضرت حمزہ جو شہید ہوئے ہیں وہ تو آگے احد میں جا کر ہوئے نا, لیکن حضرت حمزہ ایک بڑے طاقتور جرنیل اور سپاہ سالار اور بہادر قسم کے فرد تھے. حضرت حمزہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا اور کہا کہ تم سیف البحر ایک جگہ ہے کہ تم اس طرف جاؤ, کہ سیف البحر میں جو لوگ ہیں ان میں اس طرح پیغام دو کہ جو ساتھ شامل ہوتے ہیں امن و امان کی خاطر ان سے معاہدہ کرنا پڑے معاہدہ کرو, کوئی رستے میں رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کو دور کرو. تو ان کو بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے سیف البحر کی طرف حضرت حمزہ کی قیادت میں سے 30 مہاجرین بھیجے. مہاجرین کن کو کہتے ہیں؟ جو مکہ سے گئے تھے. حضور جب مدینہ میں آ گئے تو جتنے لوگ مکہ کے آئے تھے وہ تو تھے مہاجرین, لیکن جتنے لوگ پہلے سے یہاں مسلمان ہو چکے تھے اور اب بھی مسلمان ہو رہے تھے ان کا نام تھا انصار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی انصار کو کہا تھا کہ انصار اللہ کے نام پر جب تم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو اگر کوئی شخص ہم مہاجرین پر حملہ کرے کہ تم مکہ سے آئے ہو, مکہ سے تم آئے ہو, تم ایسے ہو, تو ہم پر کوئی حملہ کرے ہم اپنا بوجھ تم پر نہیں ڈالیں گے, یعنی زبردستی تمہیں نہیں کہیں گے اے انصار اب تم لڑائی مول لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو جب بھیجا تو ان کے ساتھ جو آدمی بھیجے وہ خالص مکے والے تھے مہاجرین, انصار میں نہیں کسی کو بھیجا. کیوں؟ انصار کے ساتھ معاہدہ تھا. انصار نے کہا تھا حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم دین اسلام میں داخل ہو چکے, لیکن اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہو رہا پھر تو ہم لڑائی کے لیے نکلیں گے, جب تک کوئی مدینہ پر حملہ نہ کرے ہم لڑائی کے لیے نہیں نکلیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرا انصار کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے. تو حضور نے پہلا سریہ بھیجا حضرت حمزہ کی قیادت میں, صرف 30 اور 30 کے 30 مہاجرین تھے. اور 1 ماہ بعد آپ نے دوسرا سریہ بھیجا حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں. تیسرا آپ نے بھیجا حضرت صاحب بن ابی وقاص کی قیادت میں. اور ہر ایک میں صرف مہاجر, انصار نہیں. آپ کو جب کہا جاتا تو آپ یہی کہتے کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ یہ قول ہوا ہے, عہد ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مدینہ پر حملہ آور ہو رہا تو ہم لڑیں گے, لیکن باہر جا کر نہیں. تو حضور تو باہر بھیج رہے تھے کہ باہر کے چھوٹے چھوٹے جو قبائل ہیں ان کو ایک ترتیب میں لا کر ہم اپنی ایک قوت بنائیں. تو جس پاک پیغمبر نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا مگر وہ تھے مدینہ کے, ان کو جبر نہیں کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نکلو. انہوں نے کہا تھا اگر کہ مدینہ پر حملہ آور ہوگا ہم نکلیں گے, لیکن باہر جا کر نہیں. اور حضور نے مہاجرین کو اور اپنے صحابہ کو کہا کہ باہر نکل کر جتنے بھی قبائل ہیں ان کے ساتھ معاہدات کرو. کیوں؟ حضور کو اس وقت اندازہ تھا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی جو آخرکار بدر کے مقام پر ہوئی. تو جنگ بدر کی تیاری کے لیے آپ پہلے چھوٹی سطح پر قبائل کی سطح پر ان کو ترتیب دینا چاہتے تھے. اب پہلا غزوہ پہلا سریہ جو حضرت حمزہ کی وجہ سے, دوسرا حضرت عبیدہ بن حارث کی وجہ سے, تیسرا سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے. تو کسی میں 200 مہاجرین ساتھ ہیں, کسی میں 60 ہیں. تو آپ پیسہ روانہ کیے اور ان کی کارکردگی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پورے عرب میں ایک ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں میں مدینہ کی سلطنت اس طرح قائم ہوگی کہ مسلمان عزت اور شوق کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اسلام کوئی قبول کرے نہ کرے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اسلام کیا ہے؟ وہ دلی عقیدے کا نام ہے. تو زبردستی کسی کے اندر کوئی عقیدہ داخل نہیں کیا جا سکتا. لیکن امن و امان کے لیے قوموں میں معاہدات ہوتے ہیں. حضور نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے اور ان سرایا میں جن لوگوں کو بھیجا انہوں نے بھی جا کر مختلف میدانوں میں اور مختلف قبائل کے ساتھ, حتیٰ کہ 3 یہ سریہ تھے جو میں نے عرض کیا کہ سریہ
حضرت حمزہ کا، حضرت عبیدہ کا، اسعد بن ابی وقاص کا۔ اس کے بعد 3 غزوے ہیں جن میں حضور خود نکلے، حضور خود نکلے، 3 غزوے ہیں، اور لڑائی ان میں بھی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، بس آپس میں جو باتیں ہوئی، کچھ معاہدات ہو گئے، کچھ رعایات ہو گئی، ایک دوسرے کو سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ پہلا میدان جو لگے وہ بدر میں لگے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تو سب سے پہلے آپ غزوہ ابواہ، ابواہ ایک علاقہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور وہاں بھی جب گئے تو معلوم ہوا کہ جو ان کے تجارتی قافلے شام سے آتے جاتے ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں، لڑنے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے نکلے تو 3 سریے تھے، ان میں بھی لڑائی ہوئی نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، لیکن پیغام دے دیا گیا اور قوموں کا نظریاتی طور پر تبادلہ افکار ہوا، تو تبادلہ خیرات ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نکلے غزوہ ابواہ میں، وہاں بھی لڑائی نہیں ہوئی، سمجھوتا ہو گیا۔ پھر غزوہ بوات آپ اس میں نکلے، اور یہ سارے کا سارا واقعات جو عرض کر رہا ہوں یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ کس سن کی بات ہے؟ سن 1 ہجری، سن 1 ہجری، یہ ہجرت تو کی اور وہی سال تھا ہجرت کا۔ تو سن 1 ہجری میں، سن 1 ہجری میں جب رمضان آیا تو رمضان میں پہلے آپ نے حضرت حمزہ کو تیار کیا۔ تو حضرت حمزہ اپنے سرایہ میں دیکھے تو وہ رمضان کی 1 تاریخ تھی۔ پھر عید میں آنا، جب عید آ گئی، شوال داخل ہو گیا، آپ نے دوسرا بھیج دیا، 1 مہینے کا فاصلہ پڑا اور آپ نے دوسرا بھیج دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرے غزوہ میں، اس کا نام ہے غزوہ اشارہ، غزوہ اشارہ کے، لڑائی وہاں بھی نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ فرشتے جان نکالتے وقت ان لوگوں کو جو کہیں گے ہم مجبور تھے، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن لوگوں نے پرواہ نہیں کی کہ اسلام پر کیا گزرے، ہزاروں کی تعداد میں رہ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بے پرواہ ہیں کہ اسلام کے نام پر ہم پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے حضور کی عزت کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین توفاهم الملائکہ، جب اسرائیل یا فرشتے آ کر ان کی جان قبض کرتے ہیں تو وہ فرشتے جان قبض کرتے ہوئے پوچھتے فیما کنتم، تم اس زندگی کے دن کہاں گزارے؟ قالو، تو وہ مرتے ہوئے کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم کمزور تھے، ہماری تو کوئی بات چلتی نہیں تھی۔ تو فرشتے ہی اسی وقت جان نکالنے سے پہلے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا خدا کی زمین کھلی نہیں تھی، چھوڑ جاتے اس علاقے کو؟ تم ایسے علاقے میں رہے جس میں کہ اسلام کو عزت و شوکت کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا تھا، حرام تھا پھر تمہارا وہاں رہنا، آپ کے تحت نہیں، طاقت کے ساتھ نہیں، اور زبان سے تو تم اسلام کی شوکت کو بحال کرنے والی باتیں کر سکتے تھے، ان کی غلط باتوں کی تردید کر سکتے تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ تعالیٰ اولئک مأواہم جہنم۔ تو میں اس لیے بات عرض کرتا ہوں کہ مسلمان جہاں بھی رہیں وہ اس نیت سے رہیں کہ ہم نے اس اپنے دین کو قائم رکھنا ہے، خود نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، اور اسلام کی شوکت اور عزت کو ہم نے رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، بحال کرنا ہے۔ کوئی شخص اسلام، پیغمبر، قرآن اور اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کر سکے جس سے کہ ہم ان لوگوں میں آ جائیں کہ جن کو فرشتے نزا کے وقت کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ ہم نے اسی عقیدے کے ساتھ کہ مسلمانوں میں اتنی تعلیم ہو کہ وہ اسلام کے اوپر جو بھی حملہ ہو اس کا جواب دے۔ مثلا میں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کے ساتھ، تو کیا آپ اتنا نہیں کوئی سوچ سکتے کہ ایک یتیم کے پاس کون سی تلوار تھی؟ مکے میں چند لوگ جو تھے ان کے پاس کون سی تلوار کی؟ کیا تلوار رکھنے والے اور تلوار سے لڑنے والے مائگریٹ کرتے ہیں، وہ ہجرت کے ساتھ بھاگتے ہیں؟ اور کچھ تو کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، مسلمانوں سوچو تم کن لوگوں کی اولاد ہو،
تو خالد بن ولید کی، سعد بن ابی وقاص کی، ان لوگوں کے جن نام لینے والے ہو تو تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہو تو اسلام کی عزت اور شوکت جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے پاس ذرائع ہیں۔ میں ان بات اس وقت آگے بات چلا نہیں سکا، وقت تھوڑا تھا، تو اسی بات پر ختم کرتے ہیں آج انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے آپ سے اپیل کی تھی میں نے یہ کہ رمضان پورے میں ہر شخص اپنے طور پر سوائے اسٹوڈنٹس کے ہر شخص اپنے طور پر یہ ذمہ داری ادا کرے، اپنے آپ سے پوچھے، ایک جمعے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں، کہ کم از کم ہر شخص جو ہے وہ رمضان میں اسلام کی عزت و شوکت کو قائم رکھنے کے اتنا بڑا ادارہ بن گیا۔ اس ادارے نے اب وہ تعلیمی کام جو سیرت ٹیچنگ کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا وہ کرنا ہے، تو آگے بڑا کام ہے۔ تو میں نے آپ سے اپیل کی تھی اور پھر میں نے کہا کہ یہ پورا کرتے ہی نہیں، سب سے اپیل کروں، تو آج میں نے کہا کہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو میں نے یہ اپیل کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کہے کہ جی نہیں ہمارے موقع نہیں تھا۔ تو میں الحمدللہ یہاں حاضر ہونے سے پہلے اپنی طرف سے 1000 مفتی صاحب کے پاس پیش کر چکا ہوں۔ کیوں جی؟ اپنی ذمہ کہ میں نے جو مردمان سے بات کہی تھی کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جسے کم از کم یہ نہ ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں اس کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسعت دی ہے وہ زیادہ بھی دیں۔ اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، جنگ بدر کی روح سے، ان واقعات کی روح سے مسلمان جہاں بھی رہیں، یہ تو نہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں، اسلام ہرگز کسی کو جبرن اپنے مذہب میں داخل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کی عزت و شوکت کو قائم رکھیں، اللہ رسول کے نام کی عزت کو، قرآن کی، کعبہ کی عزت کو۔ اب بھی جن حضرات نے یہ رمضان سارا چلا گیا، 2 دن باقی ہیں، اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، میں ان کی خدمت میں پھر یہ کہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا، یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ اپنے حالات کا جائزہ لو، محاسبہ نفس، اور جمعۃ الوداع کے موقع پر کم از کم جتنا بھی آپ اس وقت کر سکیں کریں، جو اپنا ہزار پورا نہیں کر سکے اس پورا کرنے کے لیے اکیڈمی میں آج ختم شام کو وہ شامل ہو سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون